آخر رنگیلا لڑکھڑاتا ہوا مقابلے کو نکلا، مگر مقابلے سے پہلے ہی شاہی فوج کے پیر اکھڑ گئے۔ عیش پسند بادشاہ نے اپنی جان کی بھیک مانگی اور نادر شاہ کو ہندوستان کی راجدھانی میں لے آیا۔ سہمے ہوئے درباریوں نے دیکھا کہ دیوان خاص کا دل جشن کے چراغوں سے چل رہا ہے۔ لیکن نادر شاہ ناچ دیکھنے یا گانا سننے نہیں آیا تھا۔ اس نے شاہی خزانہ خالی کر دیا، سنگ مرمر کی دیواروں میں جڑے ہوئے قیمتی پتھر اکھاڑ لیے، دیوان خاص کا سونا چاندی اتار لیا۔ جنتا کے دل میں آگ سڑکنے لگی اور اچانک شعلہ بھڑک اٹھا۔ ایک کبوتر والے نے ایرانی سپاہیوں کے ہاتھ کبوتر بیچنے سے انکار کر دیا۔ بات بڑھی اور گالی گلوچ تک پہنچی، پھر مار پیٹ تک۔ نادر شاہ گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کے باہر نکلا۔ سڑکوں پر اپنے سپاہیوں کی لاشیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تین دن اور 3 رات قتل عام ہوتا رہا۔ دلی کے گلی کوچوں میں پانی کی طرح بہ رہا۔ کر کیا سکتے ہیں؟ جہاں پناہ ہماری دلی کی گلی کوچوں میں کوئی زندہ نہیں بچا۔ اگر رات کی تلوار کی پیاس نہیں گھستی تو مٹھوں میں جان ڈال کر پیڑوں میں شاید پیاس بچ جائے۔ اس شہر کو گستاخی کی سزا مل چکی ہے، اپنے عام بند کیا جائے۔ نادر شاہ 3 مہینے تک لال قلعے کے سینے پر سوار رہا۔ جب وہ گیا تو دلی کا سہاگ اجڑ چکا تھا۔ 1000 ہاتھیوں، 7000 گھوڑوں اور 10,000 اونٹوں پر لوٹ کا مال لگا ہوا تھا۔ اس میں کوہ نور بھی تھا اور تخت طاؤس بھی۔ دلی کے ساتھ تیمور اور بابر کا گھرانہ بھی لٹ چکا تھا۔ اب مغل سلطنت کی لاش تھی اور افغانوں اور مراٹھوں کی ٹکراتی ہوئی تلواریں۔ حملہ کی فوجیں آندھی اور طوفان کی طرح آتی اور دلی کو اجاڑ کر چلی جاتی۔ میں تو وقت کی آواز ہوں، میرے لیے سب برابر ہے۔ لیکن بربادی کا زمانہ ایک اردو شاعر نے دیکھا تھا،
میر تقی میر، دلی کا عاشق، دلی کا دیوانہ۔ دیوانے خاص نے تخت طاؤس کی جگہ اب ایک لکڑی کا تخت رکھا ہے جس پر معمولی رنگ کے پھول بوٹے بنا دیے گئے۔ جس لال قلعے میں شاعروں کے منہ موتیوں سے بھرے جاتے تھے، اب وہاں سے بھوکی شہزادیوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ بادشاہ جن کے پیروں کی مٹی آنکھوں کا سرما تھی، اندھے کر دیے گئے۔ کہاں شاہ عالم بادشاہ اور کہاں ان کے سینے پر سوار ایک لٹیرا عبد القادر روہیلا۔ جہان آباد کا کوئی رکھوالا نہیں رہ گیا، جس کا جی چاہتا ہے آ کر شہر کو لوٹ لیتا ہے۔ دلی نہیں ہے، ایک بھائے بھائے کرتا ہوا ویرانہ ہے، اور اس کا ماتم میرے حصے میں آیا ہے۔ سبزن تازہ ہوتی جہاں چلوانا تھی، دیکھیے تو وہاں نہیں سایہ درخت کا۔ دلی میں آج ٹھیک پھمتی نہیں ہے، کل تلک تمام جنہیں تاج و تخت کا۔ اس طرح دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ ایک کے بعد ایک بادشاہ آیا اور چلا گیا۔ مغل سلطنت لال قلعے کی دیواروں میں سمٹ کر رہ گئی۔ ایک دن جمنا کے گھاٹ پر دو دھوبی آپس میں لڑے اور خون میں نہاتے ہوئے لال قلعے میں آئے۔ جب بادشاہ تک فریاد پہنچی تو اس نے کہا، دھوبیوں سے کہہ دو ہماری حکومت دریا پہ نہیں ہے، صرف قلعے میں ہے۔ حکومت کی باغڈور مراٹھوں کے ہاتھ میں پہنچ گئی تھی، جن کا لوہا اٹک سے بنگال اور دلی سے میسور تک مانا جاتا تھا۔ مراٹھوں میں بھی پھوٹ پڑ گئی اور انگریزوں کی بنائی۔ لال قلعے کی شاہی فوجوں کی کمان بھی انگریزوں کے ہاتھوں میں آ گئی۔ ہندوستان کا آخری تاجدار دل جلا شاعر بہادر شاہ ظفر تھا، جس کو 62 سال کی عمر میں مغل سلطنت کی جگہ اس کے کھنڈر وراثت میں ملے۔ لال قلعے کی دیواروں نے آخری بار شاہی نقیبوں کی آواز سنی۔ با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، فروغ خاندان عالی شان گرگانی، چراغ دودھ مان، نشان صاحب پیاری، گوہر آسمانی، مہر منور، سراج الدین محمد ابو ظفر، بہادر شاہ ثانی۔ مایوسی اور پشتمتی کے اندھیرے میں ڈوبنے سے پہلے چراغ کی لو اور بھڑک اٹھتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے پاس نہ تو دنیا کی دولت تھی اور نہ شہنشاہی، مگر ان کا دربار اردو شاعروں کے انمول رتنوں سے جگمگا رہا تھا۔ مشاعرہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت دل سبحانی کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ شمع محفل صاحب عالم مرزا فخرو کے سامنے آتی ہے۔ صاحبو، حضرت پیر و مرشد تشریف نہ لا سکی، میں بادشاہ سلامت کی حضرت پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ ادب سے سنیے۔ نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں کہ قرار و شکیب ذرا نہ رہا، غم عشق تو اپنا رفیق رہا، کوئی اور بلا سے رہا نہ۔ سفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اب شمع حضرت تشنا کے سامنے آتی ہے۔ آنکھ پڑتی ہے کہیں پاؤں کہیں پڑتا ہے، کی ہے تم کو